کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر رہنے والی ہر مخلوق فنا ہونے والی ہے، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، چاہے وہ اس کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دنیا میں آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر ایک دن موت آئے گی، ایک دن موت آپ کو آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم بلند اونچی اونچی عمارتوں میں چلے جاؤ، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا، اذا جاء اجلها لا یؤخر، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک لمحے کے آپ 100 حصے کر لیں، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کی اللہ کے یہاں ایک متعین مقدار موجود ہے۔ یقیناً کسی کی موت پر، دفعتاً کسی کے دنیا سے جانے پر انسان بے اختیار اشک بار ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی، ان پر کیسا ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ حیران تھے صحابہ، پریشان تھے، آج ہمارا محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے تھے؟ مدینے کی گلیوں میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہے تھے، اور جلال میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد۔ کس نے سنبھالا تھا اس وقت امت کو؟ کون تھا وہ شخص جس نے امت کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کو تسکین بخشا تھا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ افئن ماتا، اگر وہ مر جائیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، ان کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جائے، یا وہ شہید ہو جائے، یا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اعلان کر دیا من کان یعبد اللہ محمد فإنہ یموت۔ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، کان کھول کر سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کی روح پرواز ہو گئی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنے والی۔ سب کو دنیا سے جانا ہے، سب پر موت طاری ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں اس حالت میں اب تک نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں، لیکن لوگوں کا اصرار تھا، ہمارے عزیز دوست کا اصرار تھا، اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم پر بھی موت آئے گی، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ آپ کی یہ جوانی، آپ کی یہ خوبصورتی، آپ کا یہ حسن و جمال سب فنا ہونے والا ہے، تمام چیزوں پر ایک لمحے میں موت آ جائے گی۔
آپ تصور کیجئے جس لمحے میں آپ کو موت آئے گی، آپ کا خاک، آپ کا بدن، آپ کا جسم، آپ کا حسن سب زیر زمین ہو جائے گا۔ کیا جواب دیں گے خدا کے؟ کیا تیاری کر کے آئے؟ سب کو موت آنی ہے، یہ سب کو معلوم بھی ہے، سب اس بات پر یقین اور بلیو بھی کرتے ہیں، اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس لامحدود سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس محدود سفر کی تیاری ہے، اس لامحدود سفر کی کوئی تیاری نہیں۔ اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں گے؟ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری وقت میں جو فرشتہ روح پرواز کرنے کے لیے اور موت دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس پر بھی موت تاری آئے گی۔ من ربک، فرمائے گا اللہ کون رب ہے؟ کون اس دنیا کا مالک ہے؟ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں گئے دنیا پر حکمرانی کرنے والے؟ کیا ہوا ان کی زندگی کا؟ کیا ہوا ان کے حسن جمال کا؟ کیا ہوا ان کی بادشاہت اور حکومت کا؟ کہاں چلی گئی آج وہ بادشاہت، وہ حکومت جس پر تم فخر کیا کرتے تھے؟ وہ حسن و جمال کہاں رخصت ہو گیا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ فکر کریں، اپنے اندر کچھ فکر پیدا کریں۔ ہمیں بھی دنیا سے جانا۔ یاد رکھیے، موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا کرتی، موت شادی کے بعد کا انتظار نہیں کیا کرتی۔ بچپن میں بھی موت آ جایا کرتی ہے، بھری جوانی میں بھی موت آ جایا کرتی ہے، شادی کے بعد بھی موت آ جایا کرتی ہے، بڑھاپے کی عمر بھی موت آ جائے۔ کہاں عمریں ہو رہی ہیں آج کل؟ ذرا سا کوئی حادثہ پیش آیا، انسان دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات آپ سے کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں۔ جذباتی ہو گیا ہوں، یقیناً جذباتی ہونے کی وجوہات ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ موت آئے گی تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کچھ تو تیاری کر لیں، 50% تو اس کی تیاری کر لیں، 10% کم سے کم اس کی تیاری کر لیں۔ کیا جواب دیں گے قبر میں اس فرشتے کو جو ہم سے سوال کرے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، اس کو پورا کر کے چلے جانا ہے۔ منزل نہیں ہے، منزل کچھ اور ہے۔ آخرت منزل ہے ہماری منزل جنت ہے، مومنوں کی منزل۔ ہمیں اس جنت کو تلاش کرنے کے لیے، اس جنت تک پہنچنے کے لیے جو سفر کی اخراجات ہوتے ہیں، سفر کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس کو متعین کرنا ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی تیاری میں لگے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ